السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ شادی کے اس مبارک موقع پر کچھ اسلامی تعلیمات کا ذکر کرنا، اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جس میں ہمیں صرف نماز روزے کا طریقہ ہی نہیں بتایا گیا، اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کیسی زندگی بسر کرتا ہے، اس کی خوشی کا موقع کیسا ہوتا ہے، اس کے غم کا موقع کیسا ہوتا ہے، اس کا جینا کیسا ہوتا ہے، اس کا مرنا کیسا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ زندگی کیسی ہے اور اس کے لیے اگلی زندگی کیسی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان سب کے بارے میں ہم علم حاصل کریں، ان سب کے بارے میں جانیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ مثلا ہم سب مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ اس کو بھی جانو کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی صرف سنی سنائی بات پر یقین نہ کر لو کہ کسی نے تمہیں کہا کہ کہو اللہ ایک ہے تو بس اس پہ ایمان لے آؤ، وہ تو ہے، لیکن جانو کہ واقعی اللہ ایک ہے۔ یعنی اس چیز کا بھی علم حاصل کرو دلائل کے ساتھ، قرآن سے، کائنات سے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی معبود ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری موت ہے، اور ہم ایک دن اس کے حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ اس نے ہمیں یوں ہی بیکار یہاں نہیں چھوڑ دیا بلکہ امتحان کے لیے پیدا کیا، اور اس کے بعد وہ ایک دن ہمیں اپنی طرف واپس بلائے گا۔ اسی لیے ہم جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ ایک بات یقینی بات ہے کہ ہم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے، لہٰذا اس بات کو میک شور کرنا چاہیے کہ اس زندگی میں ہم وہ کام کریں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، جس سے وہ خوش ہوتا ہو، کیونکہ انسان قدرتی طور پر ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کی اپنی ذات کی خوشی ہوتی ہے، اپنا مزہ ہوتا ہے، وہ اس کو پریفر کرتا ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے۔ لیکن ایک مومن یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کو کیا اچھا لگتا ہے، اس کو کیا پسند ہے، کیونکہ مومن اپنے رب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خواہش کا بھی خیال ہوتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر، شادی شدہ زندگی میں، ہسبینڈ وائف کے آپس کے ریلیشن میں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ خطبہ نکاح کی آیات ہیں۔ خطبہ نکاح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتا ہے۔ ان الحمد للہ، بے شک ہم تعریف اللہ ہی کی ہے، یعنی جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی۔ جو بھی کوئی چیز ہے آج ہمارے پاس، سب سے بڑھ کر خود ہماری اپنی زندگی، ہمارا وجود، ہمارا یہ جسم، اس میں پائی جانے والی بے شمار نعمتیں، چکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، محسوس کرنے کی، خوشی محسوس کرنے کی، غم محسوس کرنے کی، درد کی، آرام کی، نیند کی، یہ سب کچھ کس نے دیا؟
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے دیا. قرآن مجید میں آتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو جب سب کچھ دیا اس نے ہے تو پھر تعریف بھی اسی کی کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچ رہا ہے دراصل اسی کے اذن سے پہنچ رہا ہے، اور جہاں وہ نہیں چاہتا روک دیتا ہے وہاں کوئی ہمیں فائدہ پہنچا نہیں سکتا. یہ وہی دعا جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں جس کو تو عطا کر دے، اور جس کو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں. تو جو کچھ اس نے دیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ دراصل اس نے دیا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کو روک بھی سکتا ہے. لیکن اگر اس نے روکا نہیں اور ہمیں عطا کیا تو ہمیں اس پر اسی کی تعریف کرنی چاہیے، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ناراضگی کی فکر کرنی چاہیے کہ کسی چیز سے وہ ہم سے ناراض نہ ہو. تو ان الحمد للہ نحمدہ، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں. ونستعینہ، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں. ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ہمارے کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، رنج اور الم ہو، ان سب چیزوں میں مدد اسی سے مانگی جانی چاہیے، اور سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بندوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہمیں کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے ہمارا دھیان اللہ ہی کی طرف جائے. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو پہلے اللہ سے مانگتے تھے کہ یا رب تو ہمیں عطا کر، کیونکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے. دنیا کا مالک بھی وہی اور آخرت کا مالک بھی وہی، مالک یوم الدین بھی وہی. تو ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اور اس شادی کے موقع پر بھی ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں. کتنے اندیشے دل کو لاحق ہوتے ہیں، کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں بچوں کے بارے میں کہ شادی تو ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، کیسا ہوگا. سوچ اچھی رکھنی چاہیے، مثبت رکھنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا وہی ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اس کو آسمانوں اور زمینوں کی، ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں. ہمیں تو اگر کسی بچے کی تھوڑی سی نگرانی کرنی پڑے، اپنے ہی گھر کی حفاظت کرنی پڑے، اس سے بھی تھک جاتے ہیں. کہا یہ کہ پوری کائنات کی حفاظت، تو یہ حفاظت بھی اللہ رب العزت ہی کر رہا ہے. ہماری زندگیوں کی، ہمارے مال اولاد کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بچوں کے مستقبل کی، ان سب چیزوں کی حفاظت کرنے والا دراصل وہ ہے. ہمارے لیے ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے درست کر لیں، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہوں، اس کو راضی کرنے والے ہوں، اس کو خوش کرنے والے ہوں، اور باقی ہم اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیں. تو ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور ہم اسی سے بخشش مانگتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے راستے میں ہمارے اپنے ہی گناہ ہرڈل بنتے ہیں، ہماری ہی کمی کوتاہی ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. اللہ کی طرف سے رکاوٹیں نہیں آتی، رکاوٹیں ہمارے نفس کی طرف سے آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی ہمیں بتا دیا کہ تم کیا کرو، نستغفرہ، ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. سورۃ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. کہ میں نے اپنی قوم سے کہا، نوح علیہ السلام نے، کہ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے، تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دینے والا ہے. اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں کیا کچھ ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا. یعنی مال میں فراخی، دولت میں اور رزق میں فراخی، وہ بھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس میں رکاوٹ آتی، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ رکاوٹیں ہٹنے لگتی. ہمارے راستے میں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں کی نظر لگ گئی، فلاں نے بندش کرا دی. نہیں، لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ کہ ہم اس کو راضی کرنے والے ہوں, اس سے دعائیں کرنے والے ہوں. لہٰذا اسی آیت میں آگے آتا ہے کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, کہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے, یعنی اس کو وہ آنر نہیں دیتے, اس کو وہ مقام نہیں دیتے, اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے, ہم اس کو وہ مقام دیتے نہیں جو دینا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ صرف نماز کے وقت ہم اس کی طرف رجوع کر لیں, یہ کافی نہیں. زندگی کے ہر موقع پر, زندگی کی چاہے خوشی ہو, دکھ ہو, سکھ ہو, شادی ہو, غمی ہو, کچھ بھی ہو, ہر موقع پر اسی کی طرف پلٹ پلٹ کر جائیں. اور وہ ہے نا, ہم بچوں کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو یہ نہ کہیں کہ میں ہوں نا, نہیں میں کیا چیز ہوں, میں تو بہت ہی کمزور ہوں. ہمیں کہنا چاہیے اللہ ہے نا, اللہ سے مانگو, اللہ کی طرف رجوع کرو. جس کا مالک اس کا رب ہے, اللہ ہے, اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی. ہمارے مانگنے میں کمی ضرور ہو سکتی ہے, اس کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی. اس کی بخشش اور عنایت بہت وسیع ہے, لیکن ہماری دعائیں بہت کم ہوتی ہیں. ہم تھوڑے دن دعا مانگ کے پھر پریشان ہو جاتے ہیں, مایوس ہونے لگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بس فوراً جلدی جلدی وہ ہو جائے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پلٹ پلٹ کے میری طرف آتا رہے اور میرا بن جائے, کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا. اب دیکھیے, ہم نے اپنے بچوں کو صرف جنم دیا ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہم نے کیا کیا ہوتا ہے؟ ان کو تخلیق ہم نے نہیں کیا, سب اللہ نے بنا. لیکن بچے اگر کوئی بھی ان کے اندر کمی بیشی ہو تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیں. ماں باپ چاہے بچے غلط کام بھی کریں, نافرمانی بھی کریں, پھر بھی بچے چاہتے ہیں کہ پلٹ پلٹ کے ان کی طرف جائیں اور ان کی مدد کریں. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹتے رہیں, بار بار رجوع کرتے رہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ اواب تھے. اوابین کے لیے اللہ بڑا مہربان ہے, غفور الرحیم ہے. لہٰذا ہر چیز میں اس کی طرف پلٹنا چاہیے. اور خاص طور پر شادی کی زندگی ایک نئی زندگی ہوتی ہے. کسی بھی نئی جگہ پر آپ جاتے ہیں, کسی نئے ملک میں جاتے ہیں, کسی نئے گھر میں جاتے ہیں, کسی نئے شہر میں جاتے ہیں, کوئی نیا کپڑا ہی ایون پہنتے ہیں تو اس کو ایک ایڈجسٹمنٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اسی طرح ہماری زندگی میں جو بھی ایک نیا موڑ مڑتے ہیں, ہم جو بھی ہم ایک نیا راستہ اختیار کرتے ہیں, تو اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں, اس میں ایک ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہوتا ہے. اس میں بھی بجائے اس کے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی بات کو ماں باپ کی طرف لے جائیں اور ان کو پریشان کریں, وہ تو لاسٹ چیز ہونی چاہیے کہ ہم سے ماں باپ کو کوئی دکھ یا رنج پہنچے. سب سے پہلے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تو ہم سے کئی ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے, تو کہاں یہ کہ ہم اس کو چھوڑ کر ہر بات ہر دکھ ماں کو سنانے لگ جائیں اور اس کی زندگی دکھی کر دیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب ماں باپ کو دکھی کرتا ہے تو کبھی خود بھی خوش نہیں رہ سکتا. پھر یہ کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اونچ نیچ ہوتی رہتی. اب ماں باپ تو غمگین ہی رہتے ہیں, ہسبینڈ وائف پھر روٹ کے بن جاتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں, لیکن ماں باپ کے دل میں وہ کھٹک رہ جاتی ہے کہ بچے پتہ نہیں خوش ہیں یا نہیں. تو اس لیے جب انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے, جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور انسان اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط کر لیتا ہے, اپنے سارے دکھ سکھ اللہ سے شیئر کرتا ہے, وہاں سے مدد مانگتا ہے, تو پھر اس کے بعد بہت کم ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انسان بار بار انسانوں کا سہارا پکڑے. چھوٹی سی مشکل دن ہو یا رات ہو, آپ دیکھیں اگر رات کو کوئی مشکل پیش آتی تو ہم سوچتے کہ اس وقت کس کو بلائیں, اماں بھی سو رہی ہوں گی, ابا بھی سو رہے ہوں گے, بہن دوست سب سو رہے ہیں, لیکن ہمارا رب نہیں سوتا. ہمارا رب نہیں سوتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے, وہ رات کو بھی سنتا ہے. ہم اونچی آواز سے پکارے یا دل میں پکارے, وہ سنتا ہے. اس کی طرف لوٹے, رجوع کریں. لہٰذا اس شادی کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمیں یہی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ نستعینہ, ہم اس سے مدد مانگیں, اس کی طرف رجوع کریں, اس کی طرف پلٹیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح میں کلمہ شہادت ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ایمان کی تجدید کی جاتی ہے ایک طرح سے. پھر اس کے بعد 3 آیات ہیں جن میں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت, اس طرح کہ انسان جو کچھ کرے اللہ ہی کی خاطر کرے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے
جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہے. جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں زیادہ عزت والا ہے. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی والوں کو اپنا دوست کہا، اگرچہ وہ نسب میں قریب ہو یا نہ ہو، یعنی ان سے میری خون کی رشتہ داری ہے یا نہیں، لیکن وہ اپنے تقوی کی وجہ سے میرے زیادہ قریب ہوں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ تقوی ہر نیکی کی جڑ ہے. تقوی ہمارے دل کو خوبصورت بناتا ہے، تقوی ہمارے اخلاق کو خوبصورت بناتا ہے، تقوی ہمارے ظاہری اعمال کو خوبصورت بناتا ہے، اور اس میں بندوں کے ساتھ معاملات کو بھی خوبصورت بناتا ہے. کیونکہ بندہ ہر کام اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اگر اپنے ساس سسر سے اچھا سلوک کر رہا ہے، چاہے وہ نہیں بھی کر رہے، تو بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اسے پتا ہے کہ یہاں سے ریوارڈ نہیں مل رہا، لیکن میرا رب ریوارڈ دینے والا ہے، مجھے اس کا ریوارڈ مل کر رہے گا. جس شخص کو اپنی نیکی کے ریوارڈ کا یقین ہوتا ہے، وہ ہر جگہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہر جگہ نیکی کی ہی فکر کرتا ہے کہ میں برا کام نہ کروں، کیونکہ مجھے اس پر جزا یا سزا ملنے والی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تقویٰ جنت میں داخل کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق. یعنی ایک طرف دل میں انسان اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو نقصان نہ دے، کس کے ساتھ برا نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، الزام تراشیاں اس پر نہ کرے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ شخص جو اللہ سے ڈر کے اپنی زبان کو روک کے رکھتا ہے وہ جنت میں جانے والا ہے. اور اسی طرح جس کا اخلاق اچھا ہے. اور اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ دوسروں سے ملتے ہوئے توجہ سے ملنا، توجہ سے دوسرے کی بات سننا، اس کو اٹینشن دینا، اس کے مشکل میں اس کے کام آنا، نرمی اور ملائمت سے بات کرنا، دوسرے کے دکھ درد کا احساس کرنا. ہم سب کہتے ہیں ہم بہت حساس ہیں، ہم ویری سینسیٹیو. اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہم ویری سینسیٹیو، بٹ کس کے معاملے میں؟ صرف اپنے معاملے میں. یعنی اکثر لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں تو صرف اپنی ذات کے لیے سینسیٹیو ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے سینسیٹیو نہیں ہوتے. جبکہ اگر ہم دوسروں کے لیے سینسیٹیو ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ہماری چیزیں خود بخود ٹھیک ہونے لگے. ہمارے اندر ایمپتھی ہونی چاہیے، دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اگر اس جگہ میں ہوں تو میں کیا چاہوں. مثلاً عام طور پر آپ دیکھیے شادی کے بعد ساس بہو یا نند بھاوج کے عموماً تعلقات میں ہمارے معاشرے، سب جگہ نہیں، بہت جگہ جانے کے اتفاق میں، لیکن یہ مشکل ہمارے ہی کلچر میں ہے کہ وہ ایک رائیولری کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی، ایک مخالفت کی. حالانکہ کتنی محبت اور پیار سے بیاہ کے لایا جاتا ہے، لیکن بعد میں اللہ جانے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بن نہیں پاتی. اور بہت سی شادیاں ہسبینڈ وائف کے مس انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ناکام ہوتی، یہ گھر والوں کی انٹرفیئرنس سے. ادھر سے پیرنٹس لڑکی کی طرف سے انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، ادھر سے سسرال والے بیٹے کو کچھ نہ کچھ پٹی پڑھا سکھا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ ہسبینڈ وائف دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پس کے رہ جاتے ہیں اور ان کا گھر بن نہیں پاتا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہوگا اور پھر دوسرے کے لیے وہ چاہے گا جو اپنے لیے چاہتا ہے. مثلاً ہماری جب شادی ہوئی تھی، یعنی ایک ساس اپنے طرف سے سوچے میری جب شادی ہوئی تھی میرا دل کیا چاہتا تھا کہ میں سسرال میں جا کے رہوں، یہی دل چاہتا تھا، یا اپنا گھر ہو، اپنا شوہر ہو، گھر ہو، اپنی مرضی ہو، اپنی مرضی سے سو جاگو. کیونکہ شروع میں ہسبینڈ وائف کو اگر اکیلا تھوڑا چھوڑ دیا جائے تو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی. ٹھیک ہے اگر فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا بھی پڑ رہا ہے تو بھی ان کو ایک اسپیس دینی چاہیے. اور جب کوئی ان سے کسی چیز کے بارے میں سوچے تو فوراً اپنی شادی یاد کرے، میرا کیا دل چاہتا تھا. اگر ان کے کپڑے بنا رہے ہیں تو سوچیں کہ میرا کیا اس وقت دل چاہتا تھا. زیور بنا رہے ہیں تو کیا دل چاہتا تھا. وہ کون سی کمی ہے جو آپ کی شادی میں رہ گئی تھی جس کو آج تک آپ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہوتا. وہ اپنے بچوں کو وہ کمی نہ ہونے دیں. جب دوسروں کی جگہ پر ہم اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں تو بہت سے معاملے آسان ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات آنے والی بہو سے بہت ساری توقعات رکھی جاتی ہیں، بہت سی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اس کو یہ بھی کرنا چاہیے، اس کو یہ بھی کرنا چاہیے، اس کو یہ بھی کرنا چاہیے. آپ دیکھیے اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں کہ آپ اپنے لیے کیا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے جو آپ دوسرے سے تقاضا کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں شکایتیں ہو جاتی ہیں. تو جو شخص اچھے اخلاق والا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اچھا اخلاق اس کا نہیں ہے جو گھر سے باہر اچھے اخلاق والا ہے، وہاں تو سبھی اچھے بن جاتے ہیں کیونکہ مجبوری ہوتی ہے. اگر آپ باہر اچھے نہیں ہیں تو کوئی آپ کو منہ نہیں لگائے گا، لیکن آپ
اچھے تبھی اچھے ہیں جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں. اور خصوصاً ان رشتوں کو جو بہت بدنام ہو چکے ہیں, ان کو نبھا کر دکھانا اصل کامیابی ہے. ہم ہیرو اس کو سمجھتے ہیں جو بڑے بڑے ملک فتح کر لیتا ہے, جو بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں خواتین میں ہیروز وہ ہیں جو اپنے سسرال سے بنا سکتی, جو اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھ سکتی. اور عام گھرانوں میں وہ مرد ہیرو ہے جو اپنی بیوی اور اپنی ماں کا حق پہچانتا ہے اور دونوں کو ان کا مقام دیتا ہے. دیکھیں ہسبینڈ کی پوزیشن بھی بڑی نازک ہوتی, نہ وہ ماں کو چھوڑ سکتا نہ وہ بیوی کو چھوڑ سکتا, لیکن بعض اوقات بیویاں اور مائیں ہی اس بیچاری کی زندگی مشکل کر کے رکھ دیتی. ایک اپنی طرف کھینچتا ہے, دوسرا اپنی طرف کھینچتا ہے. تو اس کی جگہ بھی اپنے آپ کو رکھ لیں کہ ہم اپنے لیے کیا چاہیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو شادی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی, یعنی انسانوں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. کیوں پیدا کی, بیوی کیوں بنائی گئی؟ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. ایک لڑکی کا سب سے پہلا فریضہ ایک شادی شدہ زندگی میں سب سے پہلی چیز جس کے لیے اللہ نے شادی بنائی ہے وہ کیا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے سے سکون ملے. ہم اپنے گھروں کو پرسکون بنائیں. انسان دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتا ہے, خصوصاً مرد حضرات باہر جا کر بہت مشکل کام ان کو کرنا پڑتے ہیں. اسی طرح عورتیں بھی اگر کام کرتی ہیں گھر میں اور گھر سے باہر, گھر میں اگر وہ صرف بچے بھی پال رہی ہیں تو زندگی بڑی مشکل ہے, سارا دن تھکا مارتے ہیں. لیکن شام کو جب ہسبینڈ وائف آپس میں ملتے ہیں, اچھی اگر باتیں کریں, ایک دوسرے سے پیار محبت کی بات کریں, ایک دوسرے کے آرام کا خیال کریں, ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کریں, تو آپ دیکھیں گھر جنت بن جائیں. لیکن جہاں انسان صرف اپنے ہی آپ کو آگے رکھے کہ میرا آرام, میرا سکون, میری خوشی, میرا سب کچھ, تو وہاں یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا. دینے والوں کو ملتا ہے. اس کائنات کا اصول جو ہے گیو اینڈ ٹیک, جو دینے والے ہوتے ہیں ان کو دعائیں بھی ملتی ہیں اور ان کو واپس بھی ملتا ہے جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں. ایک ہے چھین کے لینا, ایک ہے اپنا حق چھیننا, اپنے حق کے بارے میں بڑے بڑے دلائل دینا اور دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کرنا. اس سے کم ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. دوسرا اگر مان بھی جائے تو دینے کو تیار نہیں ہوتا. دینے کے لیے ضمیر جگانا پڑتا ہے اور دل جیتنے پڑتے ہیں, اور وہ دل محبتوں سے جیتے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی. یعنی تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے ایک کنسرن اور کیئر بھی ہے. کیونکہ جب دو لوگ اجنبی گھروں سے آتے ہیں اور نکاح جیسی چیز ان کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے تو شیطان بھی پیچھے لگ جاتا ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی محبت ختم کر دو, ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی جذبات باقی نہ رہے, اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے وسیلے اختیار کرتا ہے. لیکن یہ کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے اس وعدے پہ یقین رکھنا چاہیے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ شادی انسان کی ضرورت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حوا پیدا کی, پھر اس کے بعد جو ان کے بچے پیدا ہوتے تھے ان کی بھی آپس میں شادیاں ہوتی تھی, اور پھر عرب معاشرے کے اندر تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر بیوہ اور یتیم بچیوں کی شادی بھی اپنا فریضہ سمجھتے تھے, اور سارا خاندان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ یہ ہمارا ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی اس میں مدد کریں. کیونکہ ہر انسان کو ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے, ایک کمپینین چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے راز شیئر کر سکے, جس کے ساتھ وہ اپنے دکھ سکھ جو ہے ان کا ذکر کر سکے, اور وہ ایک دوسرے کے لیے ٹرسٹ کا باعث بھی ہو, اعتماد کا ذریعہ بھی ہو. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے درمیان وہ محبتیں اور ایک دوسرے کے لیے رحمت اور مرسی کے جذبات جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے اسباب کئی ایک ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بتایا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. لباس انسان کو خوبصورتی بھی دیتا ہے, لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے, لباس انسان کے عیب بھی چھپاتا ہے. دیکھیے اچھے کپڑوں میں آپ اچھے لگتے ہیں, وہ بغیر لباس کے تو اچھے نہیں لگ سکتے. تو ہسبینڈ وائف کو اتنا خوبصورت مثال سے سمجھایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرے, وہ ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنے,
وہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے والے ہوں، وہ ایک دوسرے کی عزت کرنے والے اور ایک دوسرے کو معزز پیش کرنے والے ہوں، نہ کہ وہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے ہوں اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے والے ہوں، دوسروں کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے یا معاشرے کے سامنے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دونوں اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو اکیلے میں آپس میں نپٹا لیں، پیرنٹس کے سامنے، فیملی کے سامنے، لوگوں کے سامنے، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے لیے تماشا نہ بنے، کیونکہ اللہ نے لباس بنایا اور جو اس لباس کو تار تار کرے گا اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی باتیں لوگوں کو بتائے. یعنی اگر کسی بیوی نے کانفیڈنس میں لے کے ہسبینڈ کو کچھ بتایا ہے تو وہ ساری دنیا میں نشر کر دے کہ میری بیوی ایسی ہے، ایسی کہتی ہے، ایسی کرتی ہے. اندر کی پرائیویٹ بیڈ روم کی باتیں وہ اپنے پیرنٹس سے شیئر کریں. اور اسی طرح بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیڈ روم کی باتیں جا کے اپنے گھر والوں سے شیئر کرے یا دوستوں سے شیئر کرے. کتنا کلوز ریلیشن شپ ہے جس میں کسی تیسرے کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. جب تیسرے کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو یہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں کوئی سکون نہیں رہتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے حقوق بھی ہیں اور برابر کے حقوق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. خبردار رہو، مردوں کے حق عورتوں پر ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں. یعنی دونوں کے حقوق بھی ہیں اور دونوں کے فرائض بھی ہیں. عورتوں کے مردوں پر حقوق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں اور گھروں میں ان کو نہ آنے دیں جن کو آنا تم پسند نہیں کرتے. یعنی ہسبینڈ کی پسند کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس سے ٹرسٹ خراب ہوتا ہے. اور سن لو کہ ان کے تم پر یہ حقوق ہے کہ تم ان کو لباس اور کھانا مہیا کرو. یعنی عورت کے پاس اگر بے شمار پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، تب بھی اس کا نان نفقہ ہسبینڈ کے ذمہ ہے. ہسبینڈ ہی کو کما کے لانا ہے، ہسبینڈ ہی کو اس کے لیے لیونگ پرووائڈ کرنی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ ہسبینڈ رسپانسبل ہو. اور وائف اگر خود کماتی بھی ہے تو بھی وہ اس کا مال ہے. ہاں وہ کمائے گی ہسبینڈ کی اجازت سے. جن خواتین کو ہسبینڈ اجازت دے دے کام کرنے کی بات تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ واپس ہسبینڈ کے ساتھ احسان کا سلوک کریں اور اس کی شکر گزار ہوں، کیونکہ دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے. عورت کی بیسک رسپانسبلٹی گھر ہے اور جاب کی یا کام کی اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو اجازت ہے. لیکن اگر اس کا گھر متاثر ہو رہا ہے تو اس کی پرائمری اینڈ فرسٹ اینڈ فور موسٹ ڈیوٹی ہے کہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے. اور اس کے بعد اگر اس کے پاس وقت ہے، اور اب تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اس آن لائن دنیا میں گھر کے اندر رہ کے بہت سے بزنس اور بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں جس میں انسان ریلیکس ہو کے اپنا کام بھی کر سکتا ہے، گھر کا بھی کر سکتا ہے، اور اگر اللہ نے عورت کو ذہن دیا اور ایک کام کی صلاحیت دی ہے تو وہ دوسرا کام بھی ساتھ ساتھ کر سکتی ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ہسبینڈ اور بچوں کے حقوق مار کے نہیں کرنا چاہیے. اس سے اس کی اپنی زندگی حرام ہوتی، اس کی اپنی خوشی چلی جاتی. آپ دیکھیں ساری دنیا کو آپ خوش کر لیں، اگر آپ کا ہسبینڈ ہی خوش نہیں تو گھر میں کیسے خوشی ہو سکتی؟ آپ سب کو خوش کر لیں لیکن آپ کے بچے ہی آپ کے نہیں تو گھر میں کیسے خوشی ہو سکتی؟ یہ ہماری بیسک نیڈ ہے کہ ہمارے جو کلوز فیملی سرکل ہے اس کے ساتھ ہماری ٹائز جو ہے وہ مضبوط ہوں، چاہے وہ رشتے دار ہوں، چاہے وہ گھر کے بچے ہوں. لہٰذا بیوی اور شوہر کا جو آپس کا رشتہ ہے اس میں بھی کچھ ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. بیوی کا شوہر سے رشتہ کیا ہے کہ وہ شوہر کا حق ادا کرنے والی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. یعنی شوہر کا حق دینا ایمان کا حصہ رکھ دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھے یعنی اللہ کا حق دے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. یہ عورت کی جنت ہے کہ اپنے رب کی عبادت کے بعد اپنے شوہر کو خوش کرے اور اس کی بات مانے اور اس میں کوئی کسر نہ چھوڑے، پھر شوہر کی مخالفت نہ کرے،
یعنی اگر معروف بات میں، صحیح بات میں، درست بات میں وہ کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے تو اس کو مان جائے. کیونکہ یہ جو آپس کی ضد، نہیں میں تو یہی کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے، مجھے نہیں پرواہ تم کیا چاہتے ہو، نہیں، اس طرح نہیں گھر بنتے. کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کہیں ہسبینڈ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کہیں وائف کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیے عام طور پر لوگوں کی زندگی میں جہاں شوہر ناراض ہوتا ہے دن کو یا رات کو، وہاں زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شکر گزاری بڑی ضروری ہے. عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ گریٹفل ہو. چھوٹی سی بھی اس کی طرف سے اگر کوئی ایفرٹ ہو تو اس کو ایکنالج کرے. بعض اوقات ہمیں بہت کچھ ملتا ہے لیکن ذرا سی ہماری بات پوری نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہمیں تو یہاں کوئی خوشی نہیں ملی، کچھ ملا ہی نہیں. یہ بہت سخت ناشکری کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت کو دیکھا. یہ عورتوں کے لیے بڑی پریشان کن بات تھی. پوچھا گیا کہ کس وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شوہروں کی ناشکر گزار ہوتی، تھینک فل نہیں ہوتی. سب کچھ دیا لیکن چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو گئے اور کہا کچھ بھی نہیں دیا. یعنی دوسرے کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث ہے بڑی سخت، لیکن اس لیے بتا دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں ایسی کوئی کمی پیشی ہے تو ہم اس سے بچنے والے ہوں، باز آنے والے، رکنے والے ہوں. ابھی ہم نے اچھی بیوی کی خصوصیات پڑھی اور اب ہم اچھے شوہر کی باتیں بھی کریں گے کہ اچھا شوہر کون ہوتا ہے. کیونکہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے نا. صرف ایک شخص کو بتا دیا جائے تمہارے یہ فرائض ہے، تمہیں ایسا ہونا چاہیے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لڑکی کو تو خوب سمجھا دیا جاتا ہے، وہ بیچاری ابھی سر اٹھاتی نہیں تو اس کو سمجھانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو اگلے گھر جا کے یہ نہیں کرنا، اگلے گھر میں یہ نہیں چلے گا. تو مردوں کو نہیں بتایا جاتا کہ مردوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. تو حسن بصری کہتے ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں، یعنی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والے ہیں. اب دیکھیے بہت سے لوگ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب گھر آتے ہیں تو موڈ آف ہو جاتے ہیں، بیوی سے بات نہیں کرتے، یا بات کرتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. بچے اگر ہنسنا کھیلنا چاہتے ہیں، لاڈ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں میں تھکا ہوا پیچھے ہٹ جاؤ. تو ایسی زندگی جو ہے اس سے پھر گھروں کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی. اور گھر جو ہے وہ بنیادی یونٹ، بیسک یونٹ ہے ایک سوسائٹی کا. اگر گھروں کے اندر خوشی نہیں تو باہر کہیں سے خوشی آپ تلاش نہیں کر سکتے. یہ خوشیوں کا سورس ہے گھر، منبع ہے. اللہ نے یہ خون کے رشتے اور یہ نسب کے اور سسرال کے رشتے رکھے اس لیے تاکہ ان سے ہم انس حاصل کریں اور ایک دوسرے کی محبتیں پائیں، محبتیں دینے والے بھی ہوں اور لینے والے بھی ہوں. اسی طرح بہترین مرد اس کو قرار دیا گیا کہ جو بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے. یعنی اچھا مومن کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے. یعنی جب ایمان کی بات ہوتی ہے تو ایمان کے ساتھ ہم عام طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی بات تو کر لیتے ہیں کہ یہ بڑا مومن ہے. کیوں ہے بھائی؟ نمازی ہے بڑا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. یعنی قرآن مجید میں تو نماز کو بھی ایمان کہا گیا ہے، وہ واقعی ایمان کی علامت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق بھی ایمان کی علامت ہے، وہ بھی ایمان ہی سے کنیکٹڈ ہے. ایمان جو ہے وہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے. جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے جو پودا نکلتا ہے، اس کے شاخیں، پھول، پھل، پتے، یہ سارے اسی وقت ہرے بھرے اور فریش ہوتے ہیں جب وہ اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو وہی اخلاق اچھا اخلاق ہے جو اللہ کے لیے ہو، جو صرف کسی مقصد یا مطلب کے لیے نہ ہو بلکہ دل سے ہو، دوسروں کی دل سے قدر کرنے والے، دل سے چاہنے والے، دوسروں کی دل سے کیئر کرنے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے سب سے کامل ایمان کے اعتبار سے ایمان کے درجے ہیں، اور ان درجوں میں سب سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ اس کا ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے. اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. یعنی باہر اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہونا یہ اچھے اخلاق کی علامت یا یہ پروف نہیں ہے، بلکہ جو گھر میں اچھا ہے وہ اصل میں اچھا ہے. اسی طرح بیوی سے محبت کرنا اور اس محبت کا اقرار بھی کرنا. یعنی بعض اوقات محبت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی پوچھ لے تو سچ نہیں بتائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین تھے، ان سے جب پوچھا گیا، حضرت عمرو بن العاص کو آپ نے ایک غزوہ کے لیے امیر بنا کے بھیجنا تھا تو بہت خوش ہوئے کہ ان کو آپ نے اتنی امپورٹینس دیا. تو اس موقع پر انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو انہوں نے کہا عائشہ سے. یعنی اپنی بیوی کا بتایا کہ عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے رضی اللہ عنہا.
اور جب پوچھا گیا کہ مردوں میں کس سے، تو فرمایا ان کے باپ سے. تو آج ہمارے مردوں میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو پہلے تو شاید سوچ میں پڑ جائے کہ محبت ہے بھی کسی سے کہ نہیں ہے، تو کس سے ہے. تو کتنے ہوں گے، یعنی حقیقت کی بات کر رہی ہوں، کتنے ہوں گے جو کہیں گے مجھے اپنی بیوی سے محبت، اور اگر کہیں تو واقعی وہ کرتے بھی ہوں اوپر اوپر سے نہ کہنے والے. تو یہ ہے ایمان کی علامت، گھر والوں سے محبت، اور اس محبت کو اللہ اعلان کہنا کہ ہاں، وہ جب لوگ سنتے نا کہ گھر والوں کی اتنی کیئر کرتے تو پھر دوسرے جو شر پسند نیت خرابی رکھنے والے وہ قریب بھی نہیں آتے کہ آلریڈی ان کو تو اپنے گھر والوں کی اتنی چاہت اور فکر ہے تو ہمارا تو یہاں کوئی کام نہیں. ادروائز شیطان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کچھ کمی بیشی ہے تو وہ رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اسی طرح اچھا مرد وہ ہے جو بیوی کی اچھی عادات پہ نظر رکھے اور بری عادات کو نظر انداز کر دے. کوئی شخص پرفیکٹ نہیں، ہر شخص میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کمی کمزوری بھی ہوتی ہے. ہم جب بہت پرفیکشنسٹ بن جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص بس فرشتہ ہی ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو کسی طرح. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پرفیکشن تو جنت میں ہی ہو سکتی ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتی. ہر انسان کو انسان سمجھے. اور انسانوں کے باپ جو تھے آدم علیہ السلام، ان سے کیا ہوا تھا؟ بھول ہو گئی تھی، جان بوجھ کے غلطی نہیں کی تھی، بھول ہو گئی تھی. تو انسان بھی بھولنے والا ہے، ہم سب بھولنے والے ہیں. بعض اوقات ہم جان بوجھ کے کسی کے حق میں کمی کوتاہی نہیں کرتے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. تو ایسے میں دوسروں کا عذر قبول کر لینا، دوسروں کی بھول کو معاف کر دینا. کہ آپ دیکھیے اب بچیاں جیسے شادی سے پہلے ان کی اپنی آزاد زندگی ہوتی ہے، مرضی سے سونا، مرضی سے جاگنا، صبح دیر تک سوئے رہنا، کبھی کھانا کبھی نہ کھانا، دوستوں میں زیادہ انوالو ہونا یا پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف ہونا. اب ایک دم 360 ڈگری کا وہ چینج آتا ہے اور ہر چیز الٹ ہو جاتی ہے. شادی کے بعد کی زندگی بالکل مختلف ہوتی. اب اس میں ایڈجسٹمنٹ اور عادتوں کا نئے سرے سے بننا اٹ ول ٹیک ٹائم. کہا جاتا ہے، اسٹڈیز بتاتی کہ ایک عادت کو اول تو تبدیل ہی بڑی مشکل کیا جاتا ہے، اور اگر ہوتی بھی تو ایٹ لیسٹ 40 days اس کو چاہیے، ایٹ لیسٹ 6 weeks. اور ہم تو 6 دن نہیں گزرتے، ہفتہ نہیں گزرتا، اور ہم آنے والی لڑکی سے بے شمار توقعات رکھ لیتے ہیں کہ وہ سب کچھ یعنی پرفیکٹ چیز کوئی ہوگی. ایکچولی ہماری توقعات یا ڈیمانڈز ہیں ان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے. انسان اتنا برا نہیں ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی توقعات اس کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں حکم دیا کہ کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ رکھو، دل میں نفرت پال کے نہ رکھو. اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی. تو جو پسندیدہ عادت ہے اس کے بارے میں سوچو. پھر اسی طرح ہسبینڈ پہ یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ بھی کرے. جسے پہلے ہی میں نے بتایا کہ اگر بیوی بہت ساری پراپرٹیز بھی اون کرتی ہے اور بہت سارے مال و دولت کی مالک ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے فائنینشلی، پھر بھی ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو نان نفقہ پرووائڈ کرے، اس کے لیے ساری ذمہ داریاں لے. اور اس کو مرد کے حق میں صدقہ بتایا گیا. صدقہ وہ ہمارے یہاں بس ایک ہی نیگیٹو میننگ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن صدقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے اپنے وعدوں کو سچ کرنے کے لیے کہ اللہ ہم تیرے بندے تیری عبادت کرتے، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی خوشی کے لیے کوئی کام کرنا، یہ صدقہ ہے. تو ہسبینڈ بیوی پر احسان جتا کے نہیں، اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کا جب اس پہ کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. تو ارباز بن ساریہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ حدیث سنی میں اٹھا، اپنی بیوی کو پانی پلایا، اور جو سنا تھا وہ بھی اس کو بتا دیا. لیکن ہمارے ہاں تو اس کو مردوں کی عزت کے خلاف، شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیوی کو کسی قسم کی کوئی چیز پیش کرے یا اس کی کوئی چھوٹی موٹی خدمت کرے. اسود کہتے ہیں کہ انہوں نے جب حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کے کام میں ان کی مدد کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑی کس کی شان ہو سکتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح آپ اپنی بیویوں کے شوق کا بھی خیال کرنے والے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں بھی آ جاتی تھی اور وہ بھی میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہوتی، اور جو ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتی تو چھپ جاتی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی. یعنی آپ دیکھیے کہ بیوی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. آج کی زندگی میں کوئی بھی ہابیز ہو سکتی ہے, کوئی بھی ایسے پروگرام ہو سکتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی خاتون اپنی باقی فرینڈس کے ساتھ پارٹی کر رہی ہے, یہ کھیل رہی ہے, یہ کچھ بھی ایسی سوشل ایکٹیویٹی ہے, تو اس میں مرد کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو اسپیس دینی چاہیے. پھر اسی طرح آپ حضرت عائشہ کی جائز فرمائشیں پوری کر دیا کرتے تھے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے. حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی آپ اسے پورا کر دیتے. تو کتنی بڑی خوبی ہے. تو بیوی کی فرمائشیں چھوٹی چھوٹی بازوں کا چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب ان کو پورا نہیں کرتے ہسبینڈ تو دل ٹوٹ جاتے ہیں. اور جب وہ دل ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ رونا دھونا اکیلے نہیں رویا جاتا تو کسی اور کے کندھے پہ سر رکھ کے رویا جاتا ہے, پھر وہاں سے مسائل اور بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اچھا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے گھر کے معاملات کو خود ہی سنبھال لیتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے, نہیں پسند ہوتا چھوڑ دیتے. لیکن یہ نہیں کہتے تھے یہ کیا پکایا تم نے, یہ کیا کیا تم نے, جس طرح عام طور پر ہماری عورتوں کو تانے ملتے رہتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نہیں تھی. تو اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری جو بھلائیاں ہیں وہ سمیٹ لیتا ہے. اسی طرح ساس کے ساتھ رشتہ ماں جیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہماری اصل ماں تو وہ جس نے جنم دیا, لیکن جس نے ہمارے شوہر کو جنم دیا اور اس کو تکلیفیں اٹھا کر دعائیں کر کر کے پالا اور اس کو بڑا کیا اور اسے کسی قابل بنایا, آخر اس کا بھی تو کچھ حق ہے نا. تو اس کے ساتھ محبت والا رشتہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے کوئی محبت کرے. اور لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. تو جو خاتون فائدہ مند ہے, فائدہ پہنچاتی ہے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ, خدمت کے ساتھ, اسکلز کے ساتھ, اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان صرف دوسروں سے اپنے حق لینے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں. پھر اسی طرح مومن مومن کی عزت کرتا ہے, اس کو ذلیل نہیں کرتا. تو سامنے بھی عزت دینی چاہیے اور پیچھے بھی. جب کوئی پوچھ بھی لے کے کیسے ہے سسرال, تو ان کی اچھی باتیں یاد کر کے انسان کے بہت اچھے ہیں, یہ بھی خوبی ہے, یہ بھی خوبی ہے. ان کی کمزوریاں نہ بیان کریں. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ خوبیاں تو بلا دی جاتی ہیں اور کمزوریوں کا رونا رویا جاتا ہے. یہ ناشکری ہوتی ہے, اور جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے, اپنی ہی دل کی خوشیاں چلی جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کا حق پہچاننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں. تو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. پھر اسی طرح داماد اور بہو وغیرہ جو ہیں ان کے بھی خوبیوں پر نظر رکھنا اور ان کے اچھے کام پہ تعریف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کا ایک دفعہ ذکر کیا اور لوگوں کے سامنے مجمع میں اس کی تعریف کی اور خوب تعریف کی. آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچ کی, وعدہ کیا تو پورا کیا. اور اس کے پیچھے ایک لمبی محبت کی کہانی ہے جو حضرت ابو العاص اور حضرت زینب کے درمیان تھی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لحاظ رکھا. وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, جنگ بدر میں پکڑے گئے. حضرت زینب نے اپنے وہ ہار بھیجا ان کو چھڑانے کے لیے جو ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا. اس ہار کو دیکھ کے آپ کو حضرت خدیجہ بہت یاد آئی, آپ رو پڑے. اور پھر صحابہ نے وہ ہار جو تھا اپنے ان کے مشورے سے وہ ہار جو ہے حضرت زینب کو واپس کیا. آپ نے اپنے داماد کو بھی پریشرائز نہیں کیا کہ تم ضرور مسلمان ہو جاؤ, اس کو سوچنے کا موقع دیا. اور ایک عرصے تک ان کا نکاح بھی قائم رہا. پھر ایک وقت آیا جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب یہ رشتے قائم نہیں رہ سکتے, اور پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو دوبارہ ان کو شادی بھی کر کے دے دی. پھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے ساتھ کتنا محبت کا معاملہ تھا, کس طرح آپ ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کو نماز کے لیے جگانے کے لیے جاتے ہیں. حضرت علی سے روایت ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی خبر لے حضرت فاطمہ آئی, آپ گھر پہ نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے گئے کہ کیوں آئی تھی, تو جا کر ان کے بیچ میں بیٹھ گئے. ایک طرف حضرت علی تھے, حضرت فاطمہ تھی, اور آپ نے جب اپنے پاؤں لمبے کیے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اب بھی میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں. یعنی کتنے ریلیکس ہو کے اور ایک فیملی ماحول کے اندر محبت کے ساتھ. پھر آپ ان کو پیار سے بلاتے تھے, کہتے تھے کہ چچا کے بیٹے کہاں ہیں, کیونکہ ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت علی اور ان کے کزن بھی تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح جب حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اور ان کی بہو جو تھی
ان سے جب انہوں نے آ کے حال چال پوچھا، ان کو کس طرح برکت کی دعائیں دی. پھر اسی طرح نند کے ساتھ رشتہ بہت اچھا ہونا چاہیے. حضرت جابر کی بہت ساری بہنیں تھیں، والد شہید ہو گئے، تو جب اپنی شادی کی تو ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ وہ ان کی بہنوں کی کیئر کر سکے، اور اپنے جذبات کی قربانی دی صرف اپنی بہنوں کی خاطر. پھر اسی طرح بہن بھائی کے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہیے. یعنی لڑکی کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی بہنوں کی رسپیکٹ کرے اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت کر کے تعلقات نہ خراب کرے. دیور کا رشتہ ایسا ہے کہ جس میں احترام ہونا چاہیے لیکن کیئرفل بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات وہاں سے ٹرسٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو، اور آپ کا مقصد یہی تھا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں دیور اور بھابھی کے تعلقات میں وہ فرینکنس نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے شوہر کے دل پہ کوئی برا خیال آئے اور بیوی کا تعلق خراب ہو. پھر باقی بھی سارے گھر والے، فیملی، برادری، ان سب کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے، سامنے بھی پیچھے بھی اس کی عزت کی حفاظت. پھر اسی طرح تحفے تحائف کا تبادلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک کو تحفے بھیجا کرتے تھے. کچھ بکری وغیرہ ذبح کرتی یا کوئی چیز ہوتی تو اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں، احسان والا رویہ اختیار کرتے ہیں. دیکھیے جہاں ایک طرف ہم اچھا کرتے ہیں نا، وہاں دوسری طرف ہمیں درگزر بھی کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگنور کر دینا چاہیے، ان کو لے کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. پچھلی ساری سٹوری دوبارہ سے ریوائز نہیں کرنی چاہیے، فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں پہ. بعض اوقات مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کے برے سلوک کو اتنا میٹیکولسلی یاد رکھتے ہیں. شادی کے پہلے دن یہ ہوا، دوسرے دن یہ ہوا، ہفتے بعد یہ ہوا، مہینے بعد یہ ہوا، سال بعد یہ ہوا، بچہ پیدا ہونے پہ یہ ہوا، فلاں پہ ہوا. اللہ اللہ، اتنی باتیں یاد کیسے؟ یہ بھلائی کیوں نہیں اب تک؟ کیونکہ وہ پہلی یاد ہوتی ہیں، دو چار اور ساتھ ایڈ آن ہوتی ہیں، چلی جاتی ہیں، کبھی تعلق ٹھیک نہیں ہو سکتا. درگزر کرے، معاف کرے، جانے دے، پھر اس میں بھی خیر ہوگی. کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں. یعنی بظاہر صبر کڑوا ہے لیکن اس کی مٹھاس بڑی دیر پا ہے. لیکن بے صبری بظاہر وہ بڑا ریلیکسیشن ہوتی ہے انسان کو، لیکن اس کے اثرات بڑے خراب ہیں. اور ان سب چیزوں، رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے زبان کی حفاظت اور ایک دوسرے کی عزت آبرو کی حفاظت، بدگمانی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، عیب تلاش نہ کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ سے خوب دعائیں، کیونکہ آپ دیکھیے شیطان ہمارا دشمن ہے. ہم اپنی کوششوں سے صرف کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. حضرت اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھا کرو. وہ کلمات ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی. غم کے وقت انسان اگر یہ جملے دہرانے شروع کر دے تو اس کا غم چلا جائے گا. اسی طرح غم کی اور دعائیں بھی ہیں، اور انسان خصوصاً ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس کی دعا کرتا رہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن